ذرا تصور کریں، صرف 8 سال کا ایک معصوم بچہ جو اپنی والدہ کے ساتھ ننہال جا رہا تھا، راستے میں اغوا ہوا، غلام بنا کر بازار میں بیچ دیا گیا۔ برسوں بعد جب اس کا باپ اسے لینے آیا تو اس بچے نے آزادی چھوڑ کر ایک ہستی کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا۔ آخر وہ ہستی کون تھی اور ایسا کیا اخلاق تھا کہ ایک بیٹا اپنے باپ کے ساتھ جانے پر بھی راضی نہ ہوا؟ آئیے سنتے ہیں۔ وہ 8 سالہ بچہ اپنی والدہ کے ساتھ ننہال جا رہا تھا۔ یقینی طور عام بچوں کی طرح وہ آنکھوں میں خواب سجائے جا رہا ہوگا کہ وہاں جا کر ننہال والوں سے لاڈ اٹھواؤں گا، فلاں فلاں کھیل کھیلوں گا، فلاں رشتے کے بھائی سے ملوں گا۔ لیکن راستے میں ظالموں نے انہیں نہ صرف لوٹ لیا بلکہ اس معصوم بچے کو اغوا بھی کر لیا اور اسے لے جا کر مکہ کے بازار اوکاز میں فروخت کر دیا۔ ان کی والدہ ان کے غم میں ننہال اور باپ ان کی تلاش میں بے حال تھا۔ انہیں خریدنے والے نوجوان نے انہیں اپنی متمول پھوپھی کو تحفتاً دے دیا۔ بہت سارے سال گزر گئے، بچہ اب جوان ہو چکا تھا۔ ایک دن ان کے قبیلے بنو کلب کے کچھ لوگ حج کے ارادے سے مکہ آئے۔ وہاں ان کی نظر اچانک ایک نوجوان پر پڑی۔ اگرچہ وہ بچپن میں بچھڑے تھے لیکن قبیلے کے لوگ ان کی شباہت اور خاندانی خدوخال سے واقف تھے، اس لیے انہوں نے فوراً اس نوجوان کو پہچان لیا۔ جب ان لوگوں نے ان کا حال پوچھا تو نوجوان نے اپنے قبیلے والوں کو پہچان لیا اور اپنے گھر والوں کی خیریت دریافت کی۔ انہوں نے ان مسافروں کے ذریعے اپنے والدین کو ایک پیغام اشعار کی صورت میں بھیجا تاکہ انہیں معلوم ہو سکے کہ ان کا بیٹا زندہ ہے۔ یہ نوجوان زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور اب مکہ میں ایک نہایت کریم ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ ان کے قبیلے کے لوگوں نے واپس جا کر حضرت زید کے والد حارثہ بن شراحیل کو مکہ کا پورا پتہ دیا اور بتایا کہ ان کا بیٹا وہاں ایک معزز گھرانے میں ہے۔ اس اطلاع کے بعد حارثہ اپنے بھائی زید کے چچا کو ساتھ لے کر بھاری رقم کے ساتھ مکہ پہنچے تاکہ اپنے بیٹے کو چھڑا سکے۔ اے عبد المطلب کے پوتے، اے اپنی قوم کے سردار، ہم آپ کے پاس اپنے بیٹے کے لیے آئے ہیں، ہم پر احسان کرے اور فدیہ لے کر اسے ہمارے سپرد کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بے مثال جواب ملاحظہ فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی رقم طلب نہیں کی بلکہ ایک ایسی پیشکش کی جو تاریخ میں پہلے کبھی نہیں سنی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زید کو بلاؤ اور اسے اختیار دو۔ اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو وہ بغیر کسی فدیے رقم کے تمہارا ہے، اور اگر وہ میرے پاس رہنا چاہے تو میں اسے چھوڑنے والا نہیں جو مجھ پر کسی کو ترجیح دے۔ جب حضرت زید تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم انہیں پہچانتے ہو؟ زید نے عرض کی، جی ہاں، یہ میرے والد ہے اور یہ میرے چچا ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مجھے بھی جانتے ہو اور میری صحبت کو بھی دیکھ چکے ہو، اب چاہے تو ان کے ساتھ چلے جاؤ یا میرے پاس رہ جاؤ۔ حضرت زید نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر وہ جملہ کہا جو رہتی دنیا تک عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال بن گیا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے والد اور چچا دونوں کے قائم مقام ہیں۔ ان کے والد حارثہ یہ سن کر تڑپ اٹھے اور غصے میں کہا، اے زید، افسوس ہے تجھ پر، کیا تو غلامی کو آزادی پر اور اپنے باپ، چچا اور گھر والوں پر ترجیح دے رہا ہے؟ حضرت زید نے نہایت ادب مگر مضبوطی سے جواب دیا، میں نے اس ہستی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کے اندر وہ اوصاف اور اخلاق دیکھے ہیں کہ میں اب کبھی بھی انہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ یہ دیکھ کر بہت متاثر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ فوراً حضرت زید کا ہاتھ پکڑ کر خانہ کعبہ کے صحن حتیم میں لے گئے
और पुकार कर फरमाया, गवाह रहना, आज से ज़ैद मेरा बेटा है, मैं उसका वारिस हूँ और ये मेरा वारिस है। ये देखकर हज़रत ज़ैद के वालिद और चचा का गम खुशी में बदल गया, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि उनका बेटा किसी गुलामी में नहीं बल्कि कायनात की सबसे अजीम हस्ती के साया शफ़क़त में है। इस दिन के बाद से लोग उन्हें ज़ैद बिन मोहम्मद कहने लगे थे, जब तक कि कुरान ने इससे मना नहीं कर दिया। सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 5। इदऊहुम लिआबाइहिम हुवा अक़सतु इंदल्लाह। तर्जुमा, तुम इन मन बोले बेटों को उनके असल बापों के नाम से पुकारो, ये अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा इंसाफ की बात है। मौता के मुकाम पर मुसलमानों का मुकाबला एक बहुत बड़ी रूमी फौज से था। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रदियल्लाहु अन्हा ने इस्लामी परचम थाम कर बेमिसाल शुजात का मुजाहरा किया। वो दुश्मन की सफ़ों में घुस गए और बहादुरी से लड़ते हुए नेज़ों की जद में आकर शहीद हो गए। जब उनकी शहादत की खबर मदीना पहुंची तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ़ ले गए और उनकी छोटी साहबजादी को रोता देखकर खुद भी ज़ार क़तार रोने लगे। जब सहाबा ने पूछा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये एक मुहिब की अपने महबूब के लिए तड़प है। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 55 साल की उम्र में शहादत पाई। आपकी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेमिसाल मोहब्बत की वजह से लोग आपको हब्बे रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से पुकारते थे। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा की ये दास्तान हमें सिखाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, मोहब्बत और हुस्न सलूक ने दिलों को इस तरह जीता कि लोग हर चीज़ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरजीह देने लगे। अगर इस वाक़े ने आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीरत रसूल अलैहि वसल्लम के इस रोशन पहलू से वाकिफ़ हो सके। दुरूद पाक पढ़ना ना भूलिए और ऐसी मुस्तनद इस्लामी कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।